السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج بات کریں گے سپہ سالار ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاسنگ آؤٹ تقریب جو کہ کاکول میں منعقد ہوئی، اس میں بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ اس کی خطاب کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ افغانستان اور ان کی پراکسیز کو خاص طور پر ہمارے آرمی چیف نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اسے ہماری زیرو ٹالرنس ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو پاکستان پر حملے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے پر پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ یہ واضح اور دو ٹوک پیغام انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دائمی تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں، یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ افغانستان کی عبوری قیادت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ طالبان رجیم کو ان پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے جو پاکستان پر حملے کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس تقریب کے دوران کہا کہ جہاں بھارتی قیادت کو خبردار کیا، وہیں افغان طالبان قیادت کو بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں، افغانستان کی سرزمین متعدد بار پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ مختلف سرحدوں کی ہم بات کریں، اگر نورستان سے پکتیکا، ننگرہار، کنڑ کی بات کریں، یا پھر ہم اسپن بولدک چمن کا جو علاقہ ہے، یا نوشکی کا، یہاں پہ متعدد بار جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے افغانستان کی سرزمین استعمال کیا ہے۔ ہمارے فوجی جوان، ہمارے بچے، ہمارے خواتین کو بربریت کا نشانہ بنایا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ آپ کی پراکسیز کو اب ہم مزید دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث نہیں ہونے دیں گے، بلکہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اب ہم اندر گھس کے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ متعدد بار آپ کو کہا گیا لیکن آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ اس تقریب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسلام ویڈیوز میں ہمارے ساتھ سدرا صدوزئی موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، بہت شکریہ۔ بابر گورسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ بابر گورسی صاحب آپ کا بھی۔ سدرا، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پراکسیز کے حوالے سے بات کی گئی، اور ابھی دوحہ میں بھی ہمارا وفد پہنچ گیا ہے، ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر قیادت، اور اس میں بات ہوگی طالبان، اور یہ وہی دوحہ ہے جہاں پر پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، اور پاکستان نے بڑا اس میں ایک اہم اور کلیدی رول ادا کیا تھا، جہاں پہ ہم سے کمٹمنٹ بھی کی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ محسن نقوی صاحب کا بھی جو ہے وہ افغانستان کا ایک دورہ ہوا تھا، جس کے اندر کافی اچھے طریقے سے افغان قیادت کے ساتھ اور طالبان قیادت کے ساتھ ایک بڑا ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ کارڈیل میٹ اپ ہوا تھا۔ اور دوحہ کی آپ نے بات کی تو اس کے اندر تو کیٹاگوریکلی اس چیز کو، اس کے اوپر سگنیچر موجود ہے کہ کسی صورت میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ آپ کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کے جو ہے اسکول بسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم نے اے پی ایس کی بس کو دیکھا تھا، اے پی ایس اسکول کو تو نشانہ بنانا وہ بھی دیٹ واز کہ ہم اس کو کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ابھی 2-3 مہینے پہلے آرمی کی بسز کو نشانہ بنانا، اس کے علاوہ خزدار میں بچوں کو نشانہ بنایا گیا، جی بلوچستان میں۔ جی میں اسی کا ذکر کر رہی ہوں۔ پھر بی ایل اے کی ایکٹیویٹیز تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو طالبان رجیم ہے یا یہ جو افغان رجیم ہے، یہ کسی بھی طریقے سے اپنے کسی بھی وعدے کی پاسداری کرنے کے قابل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر افغانستان کے اندر جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو کیوں آخرکار بہت سارے افغانیوں کو اپنا ملک چھوڑ کے واپس جو ہے ادھر سے ادھر ان ممالک میں جانا پڑتا ہے؟ نہ صرف یہ باہر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں۔ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ ان کا خواتین کے ساتھ سلوک اٹھا کے دیکھ لیں، تو نہ صرف ان کے شر سے باہر والے محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے شر سے ان کے اپنے ہی افغانی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک بات سدرا، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کو بتانا بھی ہے، کیونکہ ہمارے افغانستان کے جو باسی ہیں، وہاں کے رہنے والوں، ان سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ایک پیار اور محبت کا ہمارا ایک ٹریڈیشن بھی ہے، لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ آج جو طالبان برسر اقتدار ہیں، کل ناردرن الائنس کے ساتھ مل کر انہی لوگوں نے، ہندوستان نے آپ کے لوگوں کو مروایا تھا، اور اس وقت بھی بھارتی پارلیمنٹ کے اندر لوک سبھا میں جو انہوں نے ایک میپ لگایا ہوا ہے اکھنڈ بھارت کا، اس میں افغانستان کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ بالکل افغانستان کا نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت افغانستان کے یہ جو موجودہ ایکٹیویٹیز ہیں، آپ اس طریقے سے لے کے چلیں کہ یہاں پہ ان کے جو ہے وہ منسٹرز کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں وہ دلی پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ پہلی گولی افغان بارڈر سے چل جاتی ہے۔ پاکستان نے تو کبھی بھی پہلی گولی چلانے میں کبھی بھی پہل نہیں کی، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ حملے میں پہل نہیں کی۔ جو بھی پاکستان کا موقف رہا، بڑا ہم نے سخت جو ہے وہ
اب موقف اپنایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تو ٹاک کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس دہشت گردی کو ختم کیا جائے. ہماری طرف سے ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن میں جو ہے ہم ڈیفینسو پوزیشن میں رہیں تمام تر دہشت گرد حملوں کے باوجود. لیکن اب جس طریقے سے اگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، اور جس طریقے سے آج تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی ہماری فوجی قیادت نے یہ بات کی کہ اب تو انف از انف. آپ یہ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی 3-4 دن پہلے کانفرنس کی تھی اور کہا تھا انف از انف. اب یعنی اب تمام حدیں پار کر چکے ہیں، ہم ہر روزانہ کی بنیاد پہ ہم اپنے ٹھیک ہے. فوجی جوانوں کی لاشیں جو ہیں وہ سرحدوں سے اٹھا رہے ہیں. بابر گورسی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس آپریشن کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے. دوسری جانب آپ نے بھی دیکھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک انارکی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی. ایسٹرن بارڈر پہ جو تیاری کرنے کی اور جو سازش کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے ویسٹرن بارڈر پہ ہماری افواج کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی ہم نے جواب دیا. یہ تمام تر صورتحال میں بھارت کی پراکسیز کا اور بھارت کا ان دنوں میں جو خاص طور پہ کردار ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سرحدوں کو کمزور کیا جائے، اور آپ کی جو ایکسٹرنل تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے ساتھ مل کر، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں. لیکن وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے ایک، ان کا اب یہ وتیرہ بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے آپریشن؟ کیا جو وہ طالبان ہیں وہ وہاں کے رشتہ دار ہو چکے ہیں؟ کیونکہ 40 سال پہلے آئے تھے، آج ان کی رشتہ داریاں ہو چکی ہیں، اور وہی جو ہیں جا کے ان کا سورس بنتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے آ کے اٹیک کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے دہشت گردی کرنی ہے. وہی بتاتے ہیں کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ جوان کہاں ہیں، ہمارے آفیسرز کہاں ہیں، ہماری تمام جو چیزیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں. تو ان کو آسان ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل دیکھیں آپ کا کنسنسس ہو نہ ہو، لیکن جب بات اسٹیٹ کی آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بہت سے اپنی جو پولیٹیکل جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں، آپ کا جو منشور ہوتا ہے اس سے ہٹ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں ہونے دیں گے، نمبر 1 تو ان سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ہے. کسی بھی جو فیڈرل حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کے بعد جو آرم فورسز ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، وہ مل کر انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہوتی ہیں مل کر آپریٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان سے رائے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے، لیکن اگر آپ کی حکومت ہے، اگر آپ ملک کے ساتھ سنجیدہ ہیں، اگر آپ صوبے کے ساتھ سنجیدہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ سنجیدہ ہیں، تو پھر ان کو حقائق پہ بات کریں. کیونکہ وہاں کے اگر آپ دیکھیں جو قبائلی اضلاع ہیں سارے ہیں، دیکھیں وہاں کے جو روایات ہیں وہاں کی، وہ دوسرے جو عام آدمی ہے جو میرے جیسا یا آپ جیسا یا کوئی اور جائے اس کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہے. لیکن ایک پولیٹیکل جماعت صرف اور صرف اس لیے کہ کیونکہ وہاں سے وہ جیت گئی ہے، اس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، لیکن مینڈیٹ کوئی اس وجہ سے نہیں دیا گیا تھا. لیکن جہاں تک بات آپریشن کی، آپریشن بالکل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بہت زیادہ اس کی ضرورت تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارے کتنے آفیسرز کرنل لیول تک جو ہیں وہ شہید کیے گئے. اس کے علاوہ ہمارے جوان، ہمارے سول آرم فورسز کے لوگ، اسی طرح عام لوگ، اسی طرح بہت سے اچھے جو بولنے والے، آپ دیکھیں میڈیا سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشنز، کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ان کو شہید نہیں کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل جو جماعت ہے اس کا وہ چاہتی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں انارکی پھیلی رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹینشن جو ہے یہ تو ان کی حالیہ اسٹیٹمنٹ سے جو ہے واضح طور پر اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بھارت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آرمی چیف نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو ہمارا نیوکلیر انوائرمنٹ ہے اس میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک پیغام بھی دے دیا گیا، کیونکہ ہم افغانستان کے ساتھ ہماری برابری نہیں ہے، وہ جنگ نہیں ہمارے ساتھ کر سکتے. ان کی کیپیبلٹی کی بات کریں، لیکن ہندوستان اس کے پیچھے ہے، تو ہندوستان کو بھی واضح طور پر یہ پیغام دیے. اس پیغام کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو متحرک ان کی پراکسیز ہیں وہ کچھ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں گی؟ نہیں، آج تو بڑی کلیئر بات کی، جس طرح آپ نے خود کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2 نیوکلیر پاورز ہیں، جب وہ جنگ ہوگی تو پھر تو بچے گا کچھ نہیں. تو اس لیے جنگ نہیں ہو سکتی، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو سکتی ہیں، وہ جو روٹین کی وہ ہوتی رہتی ہیں.
اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کیا اس کے بعد وہ جو ان کی پراکسیز ہیں یا افغانستان ہے، جو آج انہوں نے افغانستان کا بھی نام لیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جو جتنی لیڈرشپ ہے، جو ہم نے قربانیاں دیں اور آج ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی پراکسیز کو تو آلموسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ان حملوں کے بعد اور اس کے بعد آپریشنز کے بعد آلموسٹ ہم نے ان کا 90% کلا کما کر دیا، 10% ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی جو ہے دنیا کو اب یہ باور ہو گیا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ پراکسیز کے ذریعے پوری نہ صرف ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کرتا ہے، اور اس کی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں کینیڈا میں بھی انہوں نے کیا، یو کے میں بھی کیا، یو ایس اے میں بھی کیا، اسی طرح جو نیپال ہو گیا، اس کے ساتھ والے جو بھوٹان، یہ سارے یہ جو سری لنکا وغیرہ، یہ تو اس کے لیے وہ ان کو اپنا بالکل ایسا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ لیکن اب جب انٹرنیشنل دنیا جو ہے، اور خاص کر آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور جو اس کے الائز ہیں، وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، اور وہ پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ تمام جو جتنا بھی ریجن ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا، آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم تو سٹیبلائزر ہیں، ہم تو سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان تو ہمیشہ پیس کی بات کرتا ہے، پاکستان تو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہمسایوں کو بھی ساتھ اور برابری کے ساتھ۔ اچھا بابر غورسی صاحب، اس میں ایک نقطہ جو ہے میں سدرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک نقطہ اس میں بڑا اہم ہے کہ ماضی کے تلخ تجربات تو انسان کی استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ طالبان نے تمام تر صورتحال کو دیکھا ہے، سوویت یونین پر جو پروپیگنڈا کرتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، حقائق کیا تھے اس کے۔ پھر اس کے بعد نیٹو افواج کے انخلاء کی بات کریں، اس کے حقائق بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ 15 اگست 2021 کا جو کابل فال تھا، اس میں جو پاکستان کا فلائٹ آپریشن تھا، پھر انڈین ڈپلومیٹس کی ریکوری تھی، پھر انڈین ڈپلومیٹس کی سیکیورٹی تھی۔ یہ پاکستان تو ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ امن کی بات کرے، پیس کی بات کرے، رہو بھی یہاں پہ فیسلیٹیٹ بھی ہو، اکاموڈیٹ بھی ہو، اور اس کے بعد پاکستان پر حملہ بھی کرو اور کہو نہیں یہ تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم اس پہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ جو رسپونڈ کیا ہے پاکستان نے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب سمجھ آ گئی ہے ٹھیک طریقے سے؟ دیکھیں یہ رسپانس بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ نہ صرف پولیٹیکل لیول پہ، دنیا کے لیول پہ، بلکہ ان کی جو عام عوام ہے اس کے لیول پہ بھی پاکستان نے ہمیشہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے یقینی طور پہ ایک برادر ملک، ایک بھائی، بڑا بھائی کہہ لیں آپ بے شک اگر اس کو، وہ ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہم 40 سال سے 3 نسلوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج دن تک آپ دیکھیں کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے روزگار یہاں پہ ہیں، آپ کے کاروبار یہاں پہ ہیں، آپ کی تعلیم یہاں پہ ہے۔ ہمارا مسئلہ قطعاً کسی صورت افغانستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں، کیونکہ وہ ہمارے ویسے ہی بہنیں اور بھائی ہیں جس طریقے سے باقی اسلامی ممالک ہمارے بہن اور بھائی ہیں، لیکن یہ جو پولیٹیکل چینج ہے، یہ جو رجیم چینج ہے، اور یہ جو پیسے لے کر کسی اور کی ایما پر اگین اینڈ اگین پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، یہ جو بہت بڑا نیپال کے اندر ایک انقلاب آیا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ جو متشدد کاروائیاں ہیں بھارت کے انوالومنٹ کے، اس کے اندر ٹھوس ثبوت، شواہد موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہی ایما پر اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ۔ اچھا، یہ میں صدرا آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ایک اہم نقطہ ہے، میں دونوں کا رسپونڈ چاہوں گا۔ بابر غورسی صاحب، ماضی میں تھوڑا سا چلے جائیں، رشید دوستم ہوا کرتے تھے ناردرن الائنس کے، پھر عبداللہ اور حامد کرزئی بھی تقریباً انہی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اس وقت ہندوستان کی پراکسیز، نہ صرف ہندوستان کی پراکسیز، ہندوستان خود وہاں پہ موجود تھا، فیلڈ میں موجود تھا، اور وہ باقاعدہ طور پر ناردرن الائنس کی مدد کر کے، ان طالبان کا تعاقب کر کے قتل کروایا، متعدد طالبان کا قتل و غارت میں یہی ہندوستان ملوث تھا۔ آج متقی صاحب وہاں پہ گئے ہیں، نو ڈاؤٹ متقی صاحب اور ہونا بھی چاہیے، ڈپلومیٹک ریلیشنز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ منافقت جو ہندوستان کی جانب سے دکھائی گئی، پہلے ہماری انٹرپریٹیشن کو وہ سمجھتے نہیں تھے، اس کو ریڈیکل اسلام کہتے تھے اور ایکسٹریمسٹ کہتے تھے، ریڈیکلائزیشن کہتے تھے۔ آج انہی کو بلا کر پھر کہتے ہیں آؤ ہمارے انسٹیٹیوشن میں پڑھاؤ بھی، پھر تعلقات بھی ہو گئے، کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وہ بلکہ کہتے ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، انہوں نے پتلے جلائے ہیں متقی صاحب کے۔ یہ منافقت جو ہے، یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد جو انڈیا ہے وہ اس کو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. تو اب طالبان کی شکل میں اس کو ایک نئی پراکسی ملی ہے، تو اب وہ پرانی چیزیں بھول گئے اور وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب طالبان کو جب وہاں سے وہ ہیوی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کو جو پیسہ وہاں سے آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام کریں. یعنی اس کے لیے بھارت یاترا کریں. ابھی آپ نے جو بات کی ہے، آپ ان کو بلایا گیا، وہاں پہ انہوں نے پریس ٹاک بھی کی. ابھی بہار میں الیکشنز آ رہے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، اسی طرح دوسری جو 2 ریاستیں ہیں ان کی وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ یونیورسٹیز ہیں، وہاں کے جو کالجز ہیں، وہاں کے جو سکولز ہیں، جو مذہبی ان کے جگہیں ہیں، مساجد ہیں، مدرسے ہیں، وہاں پر جا کر آپ بتائیں اور پاکستان کے خلاف بات کریں. ابھی آپ دیکھیں یہ جو طالبان ہیں ان کو بنانے میں، ان کو سارا کچھ کرنے میں ہم نے اس لیے اس وقت سپورٹ کی تھی کہ جو ہمارا اشرف غنی اور اس سے پہلے حامد کرزئی اور دوسری رجیم تھی وہ انڈیا کے بہت قریب تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ آئیں گے، یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، یہ خود فیصلے کریں گے، یہ چیزیں وہ نہیں کریں گے جو کہ وہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں، آپ لیڈ چینج نہیں کر سکتے، آپ کسی کا ذہن چینج نہیں کر سکتے، آپ کسی کی نسل کو چینج نہیں کر سکتے. جتنی قربانیاں پاکستان نے ان کے لیے دی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ $200+ بلین ہم نے لاس کیا فائنینشیل. 80,000 سے زائد ہمارے جو ہیں جس میں سول فورسز، آرم فورسز، عام لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی قربانیوں کو چھوڑ کر اس ملک کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں جس سے ابھی ہماری 3 مہینے نہیں ہوئے کہ جنگ بندی ختم ہوئی ہے، ہم نے ان سے جنگ جیتی ہے. کم از کم ان کو یہ تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جو ملک پچھلے 40 سال سے آپ کے ساتھ ہے، آج آپ اس کے خلاف جا کر اس بھارت کے پاس بیٹھے ہیں جو کہ دنیا کے سامنے بھی امبیرس ہو رہا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ انڈیا کروا رہا ہے، وہ سٹوڈنٹس کے ذریعے ہو، منی لانڈرنگ ہو، کوئی چیز ہو وہ کروا رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ ریجن میں کوئی چیز ہو وہ انڈیا کرواتا ہے. یہ تو پروف کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ دیکھیں تو نہ وہ صرف ریجن کو جو ہے ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا کو بھی وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے کہ جس طرح ٹیرر جو فائنینسنگ ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے، اور اس کے آپ دیکھ لیں بہت بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، منی میکنگ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مافیاز، کارٹر، جتنے بھی ڈرگز کا کام ہو رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جب ان کے ساتھ مل کر پراکسیز کے ذریعے ہمارے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کا بڑا اچھے طریقے سے جواب دیا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل نے کہا کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ہماری 1 انچ بھی کوئی زمین جو ہے وہ ہم سے نہیں چھین سکتا، ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹیز ہیں. تو انڈیا جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ اس وقت ریجن میں ہمسائے ملک کوئی جس کے ساتھ اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے ہوں؟ سپر پاور چائنا ہے، انڈیا اس کے ساتھ USA ہے، رشیا ہے، یا دوسرے ممالک ان کے ساتھ، اس کے گلف والوں کے ساتھ کوئی بھی دنیا کے ایسا ملک نہیں رہ گیا کہ جس کے ساتھ ابھی بہت ہی کارڈیل ریلیشنز ہوں جس طرح کہ پاکستان کے. اگر آپ پاکستان کی ڈپلومیٹک کی بات کریں، جو تھی وہ پاکستان کے لیے سوچی جا رہی تھی تو یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اور اس وقت میرے خیال میں متعدد ٹاک شوز میں نے ایک سوال ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ہے، کون سا ملک ہے جس کے ساتھ ابھی آپ کے سفارتی تعلقات ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ ان کے سفارتی تعلقات بالکل نہیں ہے. کیونکہ جب ابھی ہم دہشت گردی کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے تو دہشت گردی کا ایک افسوسناک، المناک اور ایک دردناک واقعہ، محترمہ بے-نظیر بھٹو شہید کا ایک قافلہ آج سے 18 سال قبل 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کے قریب، یعنی کارساز کا ایریا تھا جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا تھا اور 150 سے زائد لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، متعدد اس میں زخمی بھی ہوئے تھے. یہ دن کبھی نہیں بلایا جا سکتا. جمہوریت کے ایک تسلسل، ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی تھی، اور جمہوریت کو اور جمہوری اقدار کو اور اس ڈیموکریٹک سٹرکچر کو سبوٹاج کرنے کے لیے دہشت گردوں نے ایک بزدلانہ یہ وار کیا تھا. لواحقین کے آج بھی زخم تازہ ہیں اور کچھ متاثرین ایسے بھی ہیں جو انصاف کے آج بھی منتظر ہیں. اور دہشت گرد، اور جب بھی ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ناظرین بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بدقسمتی سے، یہ بدبختی بھی کہیں کیا کہیں، کہ ہمارا ایک پڑوسی جو اس میں ملوث ہے، جس میں ایک نرسری ہے 1925 سے جو نرسری ہے وہ اب تک وہاں پہ گرومنگ ان کی ہو رہی ہے. خود نریندر مودی پرائم منسٹر جو ہے وہ 8 سال کے جب تھے تو انہوں نے RSS میں شمولیت اختیار کی تھی. آج وہ پھل پھول گئے، تیار ہو گئے ہیں اور وہ اب
دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں. پراکسیز کا انہوں نے مختلف ایریاز میں استعمال کیا. بلوچستان میں انہوں نے استعمال کیا, پولیٹیکل فورسز پر انہوں نے استعمال کیا, پولیٹیکل پارٹیز پر انہوں نے استعمال کیا, نہتے معصوم بچوں پر انہوں نے وار کیے. انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے ڈیفنس لائن ہماری ہو, لیکن ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا اور پاکستان یہ منہ توڑ جواب دیتا رہے گا. ناظرین, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں جمہوریت کے لیے, اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ان کا ایک کلیدی رول ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جنہوں نے جس چارٹر پہ سائن کیا تھا, وہ آج بھی ہمارا ایک بہترین ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے, اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور سیاسی جماعتیں سب سے پہلے ریاست کی بات کرتی ہیں, نہ کہ سیاست کی بات کرتی ہیں. کہ دوسری جانب افسوسناک, کیونکہ اس کو ہم اس سائڈ نہیں لے جانا چاہتے تھے, ایک سیاسی جماعت جو خود کو سیاسی جماعت تو ضرور کہتی ہے, اس کے لیے سیاست اور شخصیت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے ریاست امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے لوگوں نے بھی خود سوچنا ہے, اپنا بھی احتساب کرنا ہے کہ ریاست پہلے ہے یا سیاست پہلے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک کی جانب بڑھیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو ثالثی کا ایک مرکز کہلاتا ہے, جس پر انفارچونیٹ جو ہے وہ ایک اسرائیل کی جانب سے بھی حملہ ہوا تھا, لیکن پھر دوبارہ دوحہ اسی ثالثی عمل کو آگے بڑھا رہا ہے. اور جس طریقے سے افغان طالبان اور امریکہ اور نیٹو کے درمیان جو انہوں نے ایک ٹیبل تیار کی تھی اور ایک چارٹر تیار کیا تھا, جس پہ وہاں پہ 7-8 راؤنڈز ہوئے, اس کے بعد وہاں سے انخلا ہوا امریکی اور نیٹو افواج کا. آج پھر دوحہ جو ہے وہ مرکز نگاہ ہے کہ طالبان اور پاکستان حکومت کے درمیان کیا دوحہ میں معاہدہ طے پائے گا. لیکن ہمارا جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کشیدگی کا ماحول ہم بھی نہیں چاہتے, ہم بھی کشیدگی نہیں چاہتے. اب بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری اور ہمیں سیکیورٹی ایشورنس دینی ہوگی طالبان کو. یہ ہمارے فارن آفس کی جو ہے وہ بھی اسٹیٹمنٹ, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان کی درخواست پہ دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جہاں سیز فائر کی بات کی جاتی ہے تو وہاں سیز فائر کی وائلیشن اگر ہوئی ہے تو اس کا جواب بھی ملا ہے منہ توڑ. لیکن اس پہ کیونکہ مزید جو ہے بات بھی ہم نے کرنی ہے, اس کا ایک دفاعی پہلو جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور دفاعی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جہاں پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے, ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوتی ہے, وہاں پر یہ جو ڈیفنس لائن ہے اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی امور کے ماہر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا, آج پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جو تقریب سے خطاب کیا ہے ہمارے فیلڈ مارشل نے, اس میں اگر ہم بات کریں تو پنچ لائن یہ ہے کہ اپنی پراکسیز کو آپ نے ختم کرنا ہوگا, نیوکلیئر انوائرمنٹ میں کوئی جنگ جو ہے اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اوورآل آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پیغام گیا ہے افغان طالبان کو اور جو ہندوستان کی پراکسیز ہیں اور ہندوستان کو؟ جی بالکل, آج جو چیف آف اسٹاف فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب نے پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ کے موقع پہ بات چیت کی, اس میں بڑا اہم پہلو جو تھا وہ پوسٹ ٹروتھ ایرا یا ڈس انفارمیشن وارفیئر, اس کے متعلق بات کی کہ جس میں جھوٹ پر مبنی نیریٹو کو پھیلایا جاتا ہے, اور اسپیشلی جو طالبانی رجیم ہے اس میں افغانستان کے اندر, ان کی جو گٹھ جوڑ انڈیا کے ساتھ سامنے آیا. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ طالبان کی جو ان پاپولر رجیم جن کی پذیرائی صرف پکتیکا صوبے میں یا فار دیٹ میٹر کندہار میں اور کابل میں, اس کے علاوہ ان کی رٹ کہیں پہ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی رجیم جو اپنے لوگوں کے اندر پاپولر نہیں ہے, انہوں نے افغانی غیور قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جا کے سودا کیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کرائے کے سولجرز کے حساب سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے. اب یہ چیز ماضی میں دیکھی جائے تو جو افغانی ہیں وہ جنگجو قوم ہے, اپنی انا کے لیے اور اپنی سورینٹی کے لیے پچھلی 4 دہائیوں سے ڈٹتے چلے آئے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو طالبانی رجیم ہے وہ بھی اپنے لوگوں کی منگوں کے مطابق اپنے لوگوں کے مستقبل جو ہے اس کو سنوارتے اور خطے میں عمل لے کر آتے. لیکن بدقسمتی سے 2021 سے لے کے اب تک جب سے یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان سے موو ہوا ہے, اس وقت سے لے کے اب تک شاید وہ اپنے اس ٹیررزم کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہے ہیں, اور لیوریج استعمال کرتے ہوئے وہ جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھے, اور انڈیا بیسیکلی جو اس کا شدید آئسولیشن کا شکار ہے, اور پاکستان سے اس کو آپریشن بنیاد مرسوس کے اندر بہت زیادہ
जो जिस लेवल की शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मेरा ख्याल है कोई मोर देन 10 टाइम्स मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनके जो 6-7 जहाज गिरे हैं, राफेल जिसमें शामिल है, S-400 का उसमें शामिल है, तो ये उसका बदला लेने के लिए अच्छा, ये आप ये कोशिश की सुबकी है। से बचने की हजीमत छुपाने की नो डाउट ब्रिगेडियर साहब एक कोशिश की गई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अफगान तालिबान की बात करें तो ये मुल्ला उमर जो है, जो कि कंदहार से उन्होंने इसका आगाज़ किया था इस तहरीक का, और उनका एक नारा भी था, वो ये हमेशा कहते थे कि अगर पाकिस्तान पर हमला है तो वो अफगानिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। बड़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी रही है, और आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान जब हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और फिर वो रशीद दोस्तम के एरा में इन्होंने मिलकर तालिबान को मरवाया भी नादर्न अलायंस के साथ मिलकर, और भारी नुकसान उनको उठाना भी पड़ा, और फिर फॉल ऑफ काबुल के बाद जो है इनके डिप्लोमेट्स भी वहाँ से भाग गए 15 अगस्त 2021 में। तो इसके बाद इनकी आपस में इंटरेक्शन की क्या वजूहात हो सकती हैं? इसका पस मंज़र क्या ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट या वो पंशेरी या वो नादर्न अलायंस के लोग जो आज भी इन सफ़ों में मौजूद हैं वो इसमें ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, इनकी जो रिट है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि पक्तिका, कंदहार और काबुल, इसके अलावा इनके रिट उस तरह से मौजूद नहीं है, और एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वहाँ पे वो मौजूद नहीं है, और मुख्तलिफ जो उनके बाकी सूबे हैं वहाँ पे डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स जो हैं, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ उनका ताल्लुक हो या किसी भी तुर्कमेनिस्तान से हो, उज़्बेकिस्तान से, जहाँ से भी एफिलेशन हो, उन लोगों ने रूल कर रखा है। तो लिहाजा अपने पोलिटिकल सर्वाइवल के लिए जो तालिबान की वहाँ रजीम है वो बेसिकली एक ऐसी जंग चाहती है कि जहाँ पे वो अपनी बिखरती हुई कौम को जो इंतहाई पोलराइज हो चुकी है उसको शायद जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये वही तरीक़ेकार है जो कि इंडिया इस वक्त अपनाए हुए, क्योंकि वहाँ भी जब इलेक्शन होते हैं तो वॉर का या इस तरह के नैरेटिव का सहारा लिया जाता है। और मजीद अगर सख्त मिसाल दूं तो नेतन्याहू की यही कोशिश रहती है कि वो इसराइल जैसे कि जंगों में फैला या उसने अपने पॉलिटिकल कैरियर को जो है इस्तेहकाम दिया, तो वही पॉलिटिक्स जो है उसको लेके आगे ये बढ़े हैं। और इस वक्त जाके इंडिया के साथ बैठना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि हमारा इतना हमसाया ब्रदर इस्लामिक मुल्क है जिसको हमने पिछले 4 दहाइयों से अपने यहाँ मेहमान नवाजी की उनकी, और लेकिन फिर वही बात आती है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिस पे आप एहसान करें उनके शर से बचें। तो लिहाजा इस वक्त इंडिया ने बेसिकली एक वैक्यूम आइडेंटिफाई किया है तालिबानी रजीम के सिस्टम में कि पिछले 4 साल से। लेकिन इसका तो सर सेट बैक हो सकता है और इंतहाई नुकसान पॉलिटिकल जो इनके पीछे ऑब्जेक्टिव या स्टंट की बात हम करें मोदी या बीजेपी सरकार का, क्योंकि उनके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं इस वक्त। मुत्तकी साहब के दौरे आप भी जानते हैं, मुनाफकत जो है वो उरूज पर है। एक वक्त में रेडिकल इस्लाम की बातें होती थी, फिर उसके बाद अभी अपने मदरसों में जनाब अपने इंस्टीट्यूशंस में बोलते हैं आओ जी 5000 से ज़ायद लोग आओ यहाँ पे, फिर पढ़ाओ भी। तो फिर वो जो रेडिकल इस्लाम जिसकी इंटरप्रिटेशन ये गलत करते थे, अपनी मर्जी की करते थे, तो ये तो इनको एक पॉलिटिकल भी तो सेट बैक होगा सर। ये क्या एक सुबकी से बचना ही है वाहिद इसमें जो इन्होंने किया? एक तो सुबकी बिल्कुल आपने ठीक है। पॉलिटिकल सेटबैक इस लिहाज से उनके स्टेक्स इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि दुनिया ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। जैसे मैं पहले कहने लगा था कि इंडिया ने इस वैक्यूम को रिकग्नाइज करते हुए अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और वहाँ भी रिसेंटली उन्होंने अपनी एम्बेसी भी खोली, उन्होंने वहाँ को प्रेसिडेंशियल पैलेस काबुल में बनाया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फिर चाबहार पोर्ट से लेके काबुल तक सड़क बनाई, मुख्तलिफ दीगर डेवलपमेंट के काम भी किए। नाउ एज क्विड प्रो को, यानी यू स्क्रैच माई बैक स्क्रैच योर्स, तो चूंकि अफगानियों के या तालिबानी रजीम का ऐसा कोई स्टेक नहीं है, तो वो एज अ कुर्बानी का बकरे के तौर पर या एज अ उसको लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इंडिया पाकिस्तान को वेस्ट से एंगेज करना चाह रहा था। और ऑफ कोर्स जो तालिबानी रजीम है वो बेसिकली अपने आप को मनवाने के लिए, ताकि भी जैसे कतर और सऊदी अरब इस मसले जो सुलह इस वक्त वहाँ पे दोहा के अंदर एक एफर्ट हो रही है, उस एफर्ट के अंदर ये एज ए लीवरेज अपने स्टेक्स बढ़ाने के लिए शायद पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जो है वो हवा देते चले आए या मजीद उसमें भी शिद्दत लेकर आए। लेकिन आपने सबने, पूरी कौम ने देखा कि पिछले कुछ 7 दिनों के अंदर 2 दफ़ा पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स जनरेट किया कि जैसे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि इस वक्त हम न्यू नॉर्मल रिस्पॉन्स का जनरेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो ऑफेंसिव बेस्ड नहीं है बल्कि डिफेंसिव बेस्ड है। तो लिहाजा इस जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया था, रिट ऑफ द गवर्नमेंट। हामिद करज़ई भी यही कहते रहे,
انہوں نے بھی یہ پکتیکا کا اور کابل اور قندھار کے علاوہ کہا تھا کہ ہماری ریٹ نہیں ہے. مور دین 65% جو ایریا ہے. تو کیا پھر ہم ننگرہار کو, کنڑ کو, نورستان کو, یا پھر ہم اس طرف اسپن بولدک کو جو ہے چھوڑ دیں؟ یعنی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ریٹ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ آپ کی ریٹ نہیں ہے تو جو بھی اس سرزمین کو استعمال کرے تو پھر تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم رسپونڈ کریں سر اس کو؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں جب حامد کرزئی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی یہی بہانہ بنایا جاتا تھا, اور ناردرن الائنس موٹیویٹڈ جو کہ شروع سے اینٹی پاکستان یہ گورنمنٹ کے طور پر گردانی جاتی تھی, اور وہی لیوریج ابھی طالبانی رجیم نے بھی وہاں پہ رکھی ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں, لائک ابھی دو ایگریمنٹ کے لیے آج وہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستانی مندوبین, اور جو طالبان کے وہاں پہ بات چیت ہو رہی اس میں قطر پیس بروکنگ کر رہا ہے, تو وہاں پر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو چونکہ ان کے اوپر لیوریج نہیں ہے, کوئی ان پہ ہمارے اختیار ان پہ نہیں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان پہ جا کے حملہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو جو ہے وہ بات کی تھی سیز فائر کی, تو لہٰذا یہ بات ضرور کریں گے. اس لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا تو آل دا مور ریزن پاکستان اپنے دفاع کے سلسلے میں جب ہاٹ پرسوٹ آپریشن کرے گا یا پریمپٹیو یا پریونٹیو اسٹرائکس کرے گا, تو ہم آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی آرٹیکل 51 یو این چارٹر کے مطابق جو ہم نے ابھی کارروائی کی اور ہماری ایئر فورس نے اور ہماری جو بڑی فوج ہے جس نے بارڈر ایریا کے اندر انگیج کیا ہے, وہاں ان تمام علاقوں کے جہاں پر یہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے, تو وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کا جو نیریٹو ہے, پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حساب سے پوزیشن ہے, اس کو مزید تقویت ملی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جنگ دونوں ملکوں کے حق میں بہتر نہیں ہے, دونوں کو مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کی رجیم میں اگر آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے وہاں پر افغانستان کے اندر, تو اس خطے میں امن لایا جا سکتا ہے. برگیڈ صاحب بہت شکریہ. برگیڈ ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے, بہت ریلیونٹ رہتے ہیں ہمیشہ اور اپنے سبجیکٹ پہ انہیں عبور ہے. اور یہی بات انہوں نے بھی کی کہ جو 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی ریٹ ہے, اگر وہاں پہ دوسرے کسی ایریا میں ریٹ نہیں ہے تو ہم تو اپنی ریٹ بحال کریں گے نا. آرٹیکل 51 جو ہے جو کہ یو این کا چارٹر ہے, میں سدرا آپ کی طرف آؤں گا یہ آرٹیکل 51 کے حوالے سے, کیونکہ اس میں پیرلل 2 چیزیں جو ہے اس کی بڑی واضح نشاندہی ہے. ایک تو جب آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا یا کہیں پہ آپ کو آکوپیشن کا خطرہ ہو یا سیلف ڈیفینس میں آپ آرم سٹرگل کر سکتے ہیں, یہی کام کشمیری بھی کر رہے ہیں, پھر ان کو جو یہ ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں. اب جب ہمارے اوپر حملہ ہوگا, ہماری ٹیریٹری پہ حملہ ہوگا, ہم رسپونڈ کریں گے تو ہم بھی آرٹیکل 51 میں سیلف ڈیفینس اور آکوپیشن کا خطرہ یا کسی جنگ کے خطرے کو دور کرنے کے لیے یا دہشت گردوں کو جو ہے وہ یہاں سرحد پار سے بچانے کے لیے یہ اس طرف نہ آئے, تو ہم بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ آپ انٹرنیشنل لاز کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لاز آر ویری کلیئر. ہر وہ سچویشن جہاں پہ آپ کا مقابلہ ایک کمبیٹنٹ کے ساتھ ہے, وردی میں موجود ہے, آرمڈ ہے, اور جو آپ کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے, جو آپ ٹیررسٹ ہے یا آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر داخل ہو رہا ہے, تو آپ اس کا مقابلہ, کیونکہ یہ 4-5 پوائنٹس ہیں جو آرٹیکل 51 کے انڈر گیون ہے ایز پر انٹرنیشنل لاء, کہ ان صورتوں میں آپ جو ہے وہ اپنی بائی ہوک اور بائی کروک اپنی یس کہ آپ جو ہے وہ اس کو اتنے ہی طریقے سے ریٹیلیٹ کریں گے, اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا ڈیفینس کریں گے. اگر کوئی کمبیٹنٹ انٹر ہو رہا ہے, یونیفارم میں ہے, اس کے پاس جو ہے واضح اوپر سے نصیحتیں موجود ہیں, ملیٹنٹ ہے, سو آپ اس کا دفاع کریں. اور بلکہ آپ کو اس کا دفاع کرنے پہ آپ جو ہے وہ oblige کر دیا گیا ہے کہ آپ obligatory ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے لازمی اپنا دفاع کرنا ہے. آپ نے بات کی کشمیر کی, سو ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم نہ صرف اپنے سے ایک چھوٹے جس کو میں ہتھیاروں میں یا ٹیکنالوجی میں افغانستان کے ساتھ ہمارا مقابلہ تو اس طریقے سے ویسے بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس جو آرمڈ کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب کشمیری اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری جو ہے وہ ان کے پاس بھی تو وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے, اور ان کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ ہوا ہے جو کہ ایک اوپن ایئر جیل کے طور پہ کشمیر کو کہا جاتا ہے. پچھلی کئی دہائیوں سے وہ اپنی آزادی کے لیے مظاہروں سے, نعرے بازیوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں. سو وہاں پہ ان کو ٹیررزم کے زمرے میں لے آیا جاتا ہے, جبکہ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ کی اجازت سے میں اس بات کے اندر 2-3 باتوں کو اور ایڈ اپ کرنا چاہوں گی. دیکھیں افغانستان کو اس وقت جو ہے وہ 3-4 دفعہ سیز فائر کی تو وائلیشن کر چکا, لیکن اس وقت جو اب ایک بڑی سچویشن فیس کرنی پڑے گی, افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے.
اس کا ایکسیس سمندروں کے ساتھ نہیں ہے اس تو ٹائم. افغان ٹرانزٹ میں ان کو بڑا نقصان. افغان ٹرانزٹ دیکھیں افغان ٹرانزٹ دو جگہوں سے ہو رہا ہے, یا قندھار اینڈ کراچی یا ہیرات اینڈ ایران. جی ایران کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات کو بگاڑ بیٹھے ہیں. ایران کے ساتھ بھی قریب اپنی فورسز منگوا لی ہیں. جی فورسز منگوا لی ہیں, وہاں پہ بھی تجارت جو ہے وہ اس ٹائم پہ رک چکی ہے, اور یہاں سے بھی جو ہے وہ تجارت اس ٹائم پہ, اور ان کے جتنے کنٹینرز آ رہے ہیں وہ کراچی پورٹ پہ اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے, تو وہاں پہ بھی رک چکے. سو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا, ایک ٹیبل پہ آنا اور سیز فائر کوئی پابندی کرنا, یہ ان کی سب سے بڑی مجبوری بن چکی ہے. ٹھیک ہے گورسی صاحب, یہ تمام تر جو حالات ہیں جو پہلے ہی افغانستان کے لوگ عرصہ دراز سے فیس کر رہے ہیں, کیا افغان طالبان یا آل انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے ڈیلیبریٹلی یہ کر رہی ہے کہ ان کے لیے افغان ٹرانزٹ بھی روک دی جائے, اور تہران والا جو ایشو ہے وہ یعنی دو طرفہ تجارت بھی ختم ہو جائے, کیونکہ پہلے ہی آپ کے اکاؤنٹ تو فریز تھے, وہ پاکستان جو ہے یو این کے پاس جاتا رہا, امریکہ کے پاس, وہ $10 بلین تو ان کے ریلیز کرو, وہی فریزڈ کیے ہوئے تھے ان کے اکاؤنٹ, اور پاکستان نے ہی ان کی مدد کے لیے سرد موسم میں ان کے لیے شیلٹرز وغیرہ کا بندوبست کر کے دو, یہ پاکستان نے ہی سب کچھ کیا اور یہ صلہ ملا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جو طالبان ہیں ٹھیک ہے, لڑ کے تو انہوں نے ریزسٹنس کی ہے سارا کچھ, لیکن دیکھیں جو حکومت چلانا ہے یا حکومتی امور کو چلانا ہے, تمام پبلک کو لے کے ساتھ چلنا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے گروپس کو لے کے چلنا ہے, یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. صحیح بات. کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو مینجمنٹ کا یا گورننس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ان کے پاس لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے وہ بھی نہیں ہے, تو اس طرح یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ لوکل وہاں کی بات کر لیں جو اس وقت طالبان کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے, تو آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ بڑی پابندی لگائی ہے انہوں نے جو فیمیل کی ایجوکیشن پہ, اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر اتنا ریزسٹنس آئی ہے, اتنی ریزسٹنس آئی ہے دنیا کی طرف سے بھی اور انٹرنلی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت طالبان سے بھی نہیں ہو پا رہی, کیونکہ وہاں بھی مختلف گروپس ہیں. اگر آپ کسی اور گروپ کے ساتھ لڑیں گے یا آپ کسی کی پراکسی بنیں گے, تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ نہ چائنا کے ساتھ ان کی اچھی ہے, نہ پاکستان کے ساتھ اچھی ہے, نہ ایران کے ساتھ اچھی ہے, نہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ اچھی ہے, تو وہ تمام جو گروپس ہیں جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر طالبان بھی تو اپنے ملک میں, اور جب مشکل حالات آئیں گے تو جس کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے, کیونکہ گلی سے نکلنے کے تو پرانے عادی ہیں. جی ہاں, تو ابھی آپ نکل جائے گا پراکسیز جو ہے وہ تو صرف اور صرف پاکستان کے لیے استعمال کر رہا ہے, کیونکہ اس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, ان کا افغانستان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے بابر گورسی صاحب بہت شکریہ, سدرا سدوزئی صاحب آپ کے بہت شکریہ, بریگیڈ ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی, ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.